أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق، ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں تھی؟ مسائل کے بارے میں۔ مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہم پڑھ چکے، آج چوتھا مسئلہ پڑھیں گے۔ چوتھا مسئلہ مطہرات کے بارے میں ہے۔ مطہرات، یہ کس چیز کا صیغہ بنے گا جناب نسیم صاحب؟ جی ماشاءاللہ۔ ایک تو میں نے پوچھا کس چیز کا صیغہ ہے، باب میں نے نہیں پوچھا، ٹھیک، تو باب آپ نے غلط بتایا۔ آپ سنیں مشاہد صاحب، احسنتم، ٹھیک ہے۔ کون سا صیغہ ہے عاشق؟ ہاں بھائی چھٹے کا نام تو ہوگا نا، کیا نام ہے؟ کون سی جمع مونث؟ غائب، اچھا۔ اور حاضر کا کیا صیغہ بنے گا؟ ہاں تو بھول گئے نا آپ، کہیں کہ یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، حاضر کے لیے بھی، متکلم کے لیے بھی۔ اور باب نسیم صاحب یہ تفعیل ہوگا، مفاعلہ نہیں ہوگا۔ تو آج اپنی گفتگو مطہرات کے بارے میں ہے۔ نجاسات کتنی تھیں؟ 10۔ مطہرات کو بھی 10 کر لیتے ہیں تاکہ عدد برابر ہو۔ کون سی 10 چیزیں ہیں جو مطہرات ہیں؟ اب طاہرات نہیں کہا، مطہرات۔ طاہر وہ ہے جو خود پاک ہو، مطہر وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی اس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو مطہرات 10 ہیں، انہیں 10 میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ الماء، پانی ہے۔ یہ پانی پاک کرے گا بیٹا مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص معین نجاست نہیں بلکہ ہر نجاست کو پاک کرے گا۔ بعد والی جو باتیں ہم مطہرات بتائیں گے چیزیں، وہ ہر نجس کو پاک نہیں کرتی، وہ خاص چیزوں کو پاک کرتی ہیں، لیکن پانی ان کے مقابلے میں وسیع دائرہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا زمین یہ بھی پاک کرنے والوں میں سے ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔ آپ جو لاٹھی اٹھاتے ہیں، اگر اس لاٹھی کی نوک جو زمین پہ لگتی ہے وہ نجس ہو جائے، اس کو پاک کرتی ہے۔ یا نجاست لگے، آپ زمین کے ساتھ پاؤں کو رگڑیں تو، لیکن اگر منہ پہ نجاست لگ جائے، اب زمین اس کو کیسے پاک کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو زمین پاک کرے گی لیکن مخصوص اشیاء کو، ہر نجس کو زمین پاک نہیں کرے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب، زمین پاک کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نجاست دور ہو جائے۔ اگر نجاست آپ کے پاؤں پہ لگی ہوئی ہے، یہاں سے لے کے آپ کربلا تک بھی پیدل جائیں، لیکن اگر وہ نجاست چپکی ہوئی ہے تو آپ کا پیر پاک نہیں ہوگا، آپ کا جوتا پاک نہیں ہوگا۔ عین نجاست دور ہونے کے بعد آپ چلیں یا اپنے پاؤں کو کچھ دیر رگڑیں، رگڑنے کے بعد جیسے ہی عین نجاست دور ہوئی تو آپ کا وہ جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین کیا ہو؟ خشک ہو، گیلی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین جو لزج نہ ہو، لزج کا مطلب چپکنے والی نہ ہو، جیسے گوند کھور ہوں دعا، وہ چمڑی میں دو، اس قسم کی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جیسے آپ جائیں تو آپ کے پاؤں کو جوتے کو لگے پھر وہیں وہ رہے۔ کلر والی زمین آپ نے دیکھی ہوگی، جب کلر کا زور ہوتا ہے آپ وہاں چلتے ہیں تو تھوڑا دیر چلنے کے بعد آپ کے جوتے پورے جو ہے کیا ہے مٹی کے ساتھ جو ہے کیا گیلے ہو جائیں گے، مٹی چپک جائے گی، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے کیا ہے جناب، وہ زمین پاک کرے گی۔ اس کے بعد پھر زمین کا دائرہ وسیع ہے، ریتی کو بھی شامل ہے، مٹی کو بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں زمین کا پھر ایک خاص قسم ہے جو صرف ولوغ کے پاک کرنے میں کام آتا ہے۔ کیا؟ زمین کا ایک خاص قسم ہے جس کو تراب کہتے ہیں، وہ ولوغ میں کام آتا ہے۔ زمین کے دوسرے اقسام جو ہے کیا ہے وہ ولوغ میں پاکیزہ ہونے کے لیے کام نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ولوغ تو آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، تو اس لیے اس کو دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، سورج بھی پاک کرنے والا ہے۔ کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟
وہ چیزیں جو عام طور پر دھلنے میں پریشانی ہوتی ہو یا دھلنے سے وہ خراب ہو جاتی ہوں یا ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ منتقل آپ نہیں کر سکتے. مثلا آپ کی دیوار اوپر والی نجس ہو گئی، کوئی پرندہ زخمی تھا، اس کا خون لگ گیا دیوار پر، اب اس کو کیسے پاک کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر سورج اس پر لگے، ٹھیک ہے، اور وہ عین نجاست بھی دور ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. لیکن شرط ہے کہ اس چیز کو خشک سورج کرے، ہوا خشک نہ کرے. بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں گرمی کی اتنی شدت نہیں ہوتی لیکن ہوا بہت ہے، وہ آپ اس علاقے کو تشخیص دیں گے کہ میرا علاقہ کیسا ہے، میرے کپڑے کو ہوا نے خشک کیا ہے یا سورج نے خشک کیا ہے، میرے اس جو دیوار میں کیل لگا ہوا ہے اس کو ہوا نے خشک کیا ہے یا سورج نے خشک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سورج پاک کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے 2-4 تہ ہیں، ٹھیک ہے، مثلا جیسے کتاب ہے، اوپر جلد ہے، پھر نیچے ورق ہیں، یا آپ جو کیا ہے کوئی چٹائی پاک کرنا چاہتے ہیں، چٹائی سمجھ رہے ہیں نا جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ چٹائیاں 5-6 ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نجس ہو گئی سب کی سب، اب سورج لگا ہے تو اس میں صرف اوپر والی پاک ہوگی، نیچے والی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈائریکٹ سورج لگنا چاہیے. اوپر والی پہ تو ڈائریکٹ سورج لگا ہے، نیچے والی پہ سورج نہیں لگا، حرارت پہنچی ہوگی لیکن ڈائریکٹ سورج نہیں لگا ہے، نتیجے میں وہ اسے پاک نہیں کرے گا. آج میرے خیال میں یہ 3 چیزیں پڑھیں تو کافی ہو جائے گا. الرابعہ سے پہلے جناب نسیم صاحب مسئلہ کو آپ تقدیر میں رکھیں. المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ. المطہرات عشرۃ، مطہرات کتنے ہیں بھائی؟ 10 ہیں. الماء، ایک پانی، وہو مطہر، تشدید نہیں ہے لیکن عاشق آپ اپنی طرف سے لگا دیں، پانی پاک کرنے والا ہے. مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ من سائر نجاسات، سائر بمعنی جمی، یعنی یہ تمام نجاسات کو پاک کرتا ہے. التی تقبل تطہیر، البتہ ان کو پاک کرے گا جو پاک کرنے کو قبول کرتی ہیں. مثلا کتے کو پانی پاک کرے گا؟ نہیں، وہ تو عین نجس ہے. پیشاب کو پاک کرے گا؟ نہیں، وہ تو عین نجس ہے. وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو لیکن پاک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو تو اس کو پانی پاک کر دے گا. ٹھیک ہے. والارض، اور دوسری چیز مطہرات میں سے کیا ہے؟ زمین ہے. تو تطہرو، یہ زمین پاک کرتی ہے. باطن نعل، جوتے کے اندرونی حصے کو. اب اندرونی حصہ سے یہ مراد نہ لے کہ جس میں آپ کا پاؤں پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کا تلوا، ٹھیک ہے، انہیں جو طرح کے پاک کر لی وہ ہوا. اب باطن کی جو ہے کیا وضاحت کریں؟ اسفلہ، جوتے کا نیچے والا حصہ، الملاصق للارض، جو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ اسفل القدم، اور آپ کے پاؤں کے نیچے والے حصے کو بھی یہ زمین پاک کرے گی. مع زوال عین نجاست انہما، جب عین نجاست ختم ہو جائے، دور ہو جائے، انہما ان النعل والقدم، ٹھیک ہے بھائی، اسے جوتے سے اور پیر سے، بہا، زمین کے ذریعے، بمشین، وہ بھی چلنے کی وجہ سے، وہ دلکن، یا زمین پر رگڑنے کی وجہ سے، وغیرہما، یا اس کے علاوہ تیسرا طریقہ. تیسرا طریقہ کیا ہے بھائی میرے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ تو آپ زمین پہ چلے، نجاست دور ہو گئی. دوسری مرتبہ آپ نے اس طریقے سے رگڑا، ٹھیک ہے، نجاست دور ہو گئی. تیسری مرتبہ غیرہما، ایسا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو یوں یوں زمین پہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے مارنے سے بھی اگر عین نجاست دور ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. والحجر والرمل، پتھر اور ریتی، من اصناف الارض، بھائی یہ بھی زمین کے قسموں میں سے، اس کو آپ الگ کاؤنٹ نہیں کریں. یعنی آپ پتھروں پہ بھی چلیں، اگر عین نجاست دور ہو جائے تو پاک ہو جائیں گے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنِّجَاسَةِ جِرْمٌ، اگر نجاست کے لیے جسم نہ ہو. بھائی دیکھیں، اگر کسی کو پاخانہ لگتا ہے اس کا تو جسم ہے، پیشاب کا کیا جسم ہے؟ اس کا تو کوئی جسم نہیں ہے. یا میرے خیال میں خون کا بھی کوئی جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں جم جاتا ہے اگر جم جائے تو، لیکن اگر جمتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بہرحال اگر جسم نہیں ہے، ولا رطوبت، اور وہ نجاست گیلی بھی نہیں ہے، کفا مسمى الامساس، پھر کافی ہے زمین پر آپ اتنا چلیں کہ سب کہیں کہ آپ نے زمین پر مس کیا ہے نجس جگہ کو. مسمى یعنی جس کو نام دیا جا سکے، امساس، ٹھیک ہے، زمین پر چپکانے کا یا لگانے کا. ولا فرق فی الارض،
اچھا میں نے ایک بات کہی، لگتا ہے وہ میں نے اشتباہ کیا. فرماتے والا فرق فی الارض بین الجافت و رطبہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ زمین خشک ہو یا گیلی ہو، لیکن ما لم تخرج عن اسم الارض، لیکن اس کی شکل ایسی نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ زمین ہے ہی نہیں. بھائی میرے، یہ جو مٹکا بناتے ہیں، اب اس کو کوئی زمین کہے گا؟ اس کو کوئی نہیں کہے گا. تو ایسے ٹھکری کے ساتھ اگر آپ رگڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. وَهَلْ يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهَا، اچھا جو زمین ہمارے پاؤں کو پاک کرتی ہے اس زمین کا پاک ہونا شرط ہے؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ پاک ہونا شرط ہے، دوسری وجہ یہ کہ پاک ہونا شرط نہیں ہے. وَإِطْلَاقُ نَصِّ وَالْفَتْوَى يَقْتَضِي عَدَمَ طَهَارَةٍ، بھائی نص بھی مطلق ہے کہ ارض مطہرات میں سے ہے، فتویٰ بھی مطلق ہے کہ ارض مطہرات میں سے ہے. ارض میں قید نہیں لگائی طاہرہ ہونے اور مطہرہ ہونے کی، یعنی طاہر ہونے کی قید نہیں ہے، تو نجس بھی ہو تو وہ آپ کے پاؤں کو پاک کر دے گی. والمراد بالنعل، کہتے ہیں نعل سے مراد جوتا ہے. حاجی صاحب کہتے نہیں، جوتا نہیں. اگر کوئی بندہ جوتا نہیں پہنتا، اس نے خود کلہاڑی کے ساتھ کوئی لکڑی ایسے بنائی ہے جو اپنے پاؤں کے نیچے کسی جو ہے کہ دھاگے وغیرہ کے ساتھ باندھ دیا ہے، تو یہ لکڑی بھی ابھی کیا ہو جائے گی؟ نعل ہو جائے گی. والمراد بالنعل ما یجعل اسفل رجل للمشی، وہ چیز جو پاؤں کے نیچے رکھی جائے چلنے کے لیے. کیوں؟ وقایۃ من الارض ونحوها، تاکہ آپ کا پیر بچ سکے زمین سے، ونحو الارض، یا مثلا پتھریلا علاقہ ہے تاکہ آپ کا پیر زخمی وغیرہ نہ ہو سکے، آپ کا پیر جلے نہیں. ولو من خشب، اگرچہ وہ آپ پاؤں کے نیچے لکڑی ہی کیوں نہ رکھیں. وخشبۃ الاقطع كالنعل، بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ ایک لکڑی کی لاٹھی بناتے ہیں جسے ہم سندھی میں گھوڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ران کا تھوڑا حصہ اگر بچا ہوتا ہے وہ اس پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو اس کی پاؤں کٹے کی جو لاٹھی ہے، ٹھیک ہے، ہم جس کو گھوڑی بول، کہتے ہیں یہ بھی نعل کے حکم میں ہے، یعنی اگر یہ بھی نجس ہو گئی تو زمین پر چلنے سے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. وَالتُّرَابُ فِي الْوُلُوغِ، اچھا جناب، اب تراب کو اگر مستقل آپ مطہرات میں گنے تو پھر گویا کہ عرض جو تھا کیا تھا؟ وہ وسیع تھا، اس کا دائرہ، اس کا دائرہ محدود ہے. اور تراب جو صرف ولوغ میں مطہر ہے. فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِتَطْہِیر، بھائی میرے ایک علت تامہ ہوتی ہے، ایک جزء العلت. کہتے ہیں یہ جو ولوغ میں مٹی پاک کرنے کا سبب بنتی ہے، یہ علت تامہ نہیں ہے، صرف مانجنے سے وہ پاک نہیں ہوگا، مانجنا بھی ہے اور دھونا بھی ہے. تو گویا کہ ولوغ والے برتن کے دھونے کے لیے ہمیں پانی کی بھی ضرورت پڑے گی اور مٹی کی بھی ضرورت پڑے گی. وہ مطہر فی الجملہ، ہاں اجمالی طریقے سے آپ اس کو مطہر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، باقی مستقل یا مطہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. والجسم الطاہر غیر لزج، ٹھیک ہے، ولا ثقیل فی غیر المتعدی من الغائط. اچھا جناب، اور یہ مٹی پاک جسم کو بھی پاک کرتی ہے، یا یوں کہیں کہ بھائی خود پاک جسم مطہر ہے. پاک جسم کیا ہے؟ بھتر ادا چھا بھتر پتھر، جو پاک جسم ہے، کاٹھی کو غیر لزج، وہ چپکنے والی نہ ہو، ولا ثقیل، اور وہ جو ہے جناب اس پہ پاؤں پھسلتے بھی نہ ہو. پہلے کا مطلب چپکنے والی، دوسرے کا مطلب پھسلنے والی، وہ نہ ہو. فی غیر المتعدی من الغائط، بھائی میرے یہ جو جسم طاہر ہے پیشاب سے پاک نہیں کرتا ہے، لیکن اگر انسان پاخانہ کر کے آتا ہے تو اس میں یہ جسم طاہر پاک کر دے گا، بشرطی کہ وہ غائط جو ہے مخرج سے پھیلی ہوئی نہ ہو، اپنے حدود کے اندر رہتی ہو. اب دیکھیں ہمارے برادران اہل سنت تو پیشاب کے لیے بھی پتھر کو استعمال کرتے ہیں یا بھتر کو استعمال کرتے ہیں. پیشاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن غائط کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ شمس، اور ایک چیز پاک کرنے والی کیا ہے؟ سورج. کس کو پاک کرتی ہے؟ ماں، اس نجس چیز کو پاک کرتی ہے. جففت ہو، جففت کا فاعل ہے کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے شمس کی طرف، ہو کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، یعنی اس چیز کو وہ سورج خشک کر دے. کیسے؟ بے اشراقہا، سورج طلوع کرے علیہ اس چیز پر، وزالت عین نجاست، اور عین نجاست بھی زائل ہو جائے،
ان ہو اس چیز سے. بھائی وہ چیز نام تو بتا دیں. من الحسر، حسر حسیر کی جمع ہے. حسیر یہ جو کھجور سے ہم جانماز بناتے ہیں جس کو ہم تدا بولتے ہیں. والبواری، ٹھیک ہے، بواری یہ بھی جو ہے کیا ہے تنے کو بولتے ہیں، لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ جو پن سے بنتا ہے، یہ جو پانی میں پتے پتے ہوتے ہیں اس سے جو بنائی جاتی ہے. من المنقول وما لا ينقل، بھائی چاہے یہ نقل کی جا سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یا نقل نہ ہو سکیں عام طور پر. مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کو اٹھایا نہیں جاتا لیکن اٹھانا ممکن ہوتا ہے یا ممکن نہ بھی ہو. دونوں صورت میں منقول اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمین سے من الارض و اجزائها، بھائی زمین ہو یا زمین کے اجزاء ان کو بھی سورج پاک کرے گا. نبات، ٹھیک ہے، گھاس کو بھی پاک کرے گا. والاخشاب، لکڑیوں کو بھی پاک کرے گا. والابواب المثبتہ، اور وہ دروازے جو بھائی ایک جگہ پر فٹ ہوتے ہیں وہ اٹھا کے ادھر ادھر نہیں رکھتے. اگر آپ نے کیبن کے دروازے دیکھے ہوں تو وہ شام کو تالا کھول کے بالکل کیبن کا دروازہ اتار کے کونے پہ رکھ دیتے ہیں، پھر جب جاتے ہیں تو وہ کیبن کا دروازہ اٹھاتے ہیں جیسے ہم الماری کے شیشے کو آگے پیچھے کرتے ہیں، پھر وہ ایسے در بند کر دیتے ہیں. تو یہ مثبت نہیں ہے. مثبت وہ در ہے جو لگا ہوا ہے تو اب اس کو آپ اٹھا کے کہیں ادھر ادھر نہیں رکھ سکتے. والاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے. اوتاد یعنی کیل، اگر کیل دیوار میں لگے ہوئے ہیں. الداخلہ، والاشجار اور درخت، والفواکہ اور فروٹ، الباقیت علی الاشجار، فروٹ کاٹنے کے بعد اگر نجس ہوا ہے، توڑنے کے بعد اگر نجس ہوا ہے تو اس کو سورج پاک نہیں کرے گا. لیکن اگر درخت پہ لگا ہوا ہے وہیں نجس ہو گیا تو سورج اس کو پاک کر دے گا. وَإِنْ اوانو کتافہا، اگرچہ نزدیک ہو زمانہ کتافہ فروٹ کے توڑنے کا، یعنی پھل پک چکا ہے اب اس کے توڑنے کا زمانہ قریب ہے، پھر بھی اگر نجس ہو گیا اور آپ نے توڑا نہیں ہے تو اس کو سورج پاک کر دے گا. ولا یکفی تجفیف الحرارت، اچھا فرماتے ہیں اگر گرمی کی وجہ سے تجفیف یعنی خشک ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہے. لأنہا، اس لیے کہ یہ جو گرمائش ہے لا تسمى شمسا، مشاہد بھائی اس کو سورج کوئی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے. ولا الہواء المنفرد، اگر اکیلی ہوا اس چیز کو خشک کر دے، مثلا کمرے کی اس طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس طرف سے دروازہ کھلا ہے، ہوا کا تو گزر ہو رہا ہے نا، اگر ہوا کی وجہ سے کوئی خشک ہو تو بھی وہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. بہترین اولا، بھائی جب حرارت سورج کی وجہ سے ایک چیز پاک نہیں ہوتی ہے، حرارت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ. تو ہوا کا تو سورج کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا. کہتے جب سورج کے جز کے ساتھ ایک چیز پاک نہیں ہو سکتی تو ہوا کے ساتھ تو بطر کے اولا پاک نہیں ہوگی. نعم. لا یضر انضمام الہواء الی الشمس، شمس مونث مجازی ہے اس لیے اس کی طرف ضمیر مونث پلٹ سکتی ہے. جی ہاں، سورج کے ساتھ اگر ہوا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج عاشق نہیں ہے، سورج ہونا چاہیے. وَيَكْفِي فِي طُهْرِ الْبَاطِنِ الْإِشْرَاقُ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ جَفَافِ الْجَمِيعِ. ہاں جو چیز بھائی نجس ہو گئی تھی آپ چاہتے ہیں اس کا اندر اور باطن بھی پاک ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ سورج طلوع کرتا ہے، اس تکیے پر اوپر لگتا ہے، اوپر کو خشک کر دیا تو یہ اوپر سے تکیہ پاک ہے لیکن نیچے اس کا اندر والا حصہ کیا ہے؟ نجس. کہتے ہیں آپ سورج میں رکھیں، وہ سورج اس کے ظاہر پہ لگے لیکن اس کے اندر کو بھی اس نے خشک کر دیا تو پھر یہ اس کا اندر بھی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. مع جفاف الجمیع، جب وہ پورا خشک ہو جائے. بخلاف المتعدد، بخلاف اس چیز کے جو ایک نہ ہو، 2 4 6 ہوں لیکن المتلاصق ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اذا اشرقت علی بعضہ، جب سورج ان کے بعض پر جو ہے کیا طلوع کرتا ہے. مثلا بھائی آپ 10 بستر ایک دوسرے کے اوپر بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 آپ جو ہے کہ چٹائیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو اب سورج ڈائریکٹ تو پہلی پر پڑے گا، نیچے والی پہ تو نہیں ہے. اگر یہ 10 کی 10 ایک چٹائی ہوتی اور سورج پورے کو خشک کر دیتا تو یہ پوری موٹی پاک ہو جاتی، لیکن چونکہ ایک نہیں ہے 10 ہیں تو اس میں اوپر والی پاک ہوگی. والنار انشاءاللہ فردا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.